موضوعاتی وظائف چینل کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں نماز اور وضو کی اہمیت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کی آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو نماز ایسی بڑی بابرکت چیز ہے، اور وضو کہ جو گناہ وضو جب انسان کرتا ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں، ان کو اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف و احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا عاجز و انکسار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔